ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ کم لوگ ہیں ایسے، اکثریت جو ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ اور فراڈ جو ہے، دودھ لینے جائیں وہ دودھ خالص کر کے بیچے گا لیکن اس کے اندر پانی ملایا ہوا، اور کوئی غلہ خریدنے جائیں، کوئی اناج خریدنے جائیں، کوئی چیز خریدنے جائیں، خالص چیز پہنچنا مشکل ہو چکا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس وقت وبال کی صورت بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ تول کے اندر کمی کی جاتی ہے تو آقا نے فرمایا اس قوم پر 3 طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے قحط سالی، پچھلے سال دیکھے گندم ایک جو ہے وہ ایکڑ سے کتنی نکلی تھی اور اب کتنی نکلی، کیا ہے ہم نے ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دی، اور جو اللہ نے ہمارے اس اناج کے اندر غربا کا حق رکھا تھا عشر کی صورت میں ہم نے وہ ادا کرنا چھوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تائیدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اوپر رحم کرم فضل مہربانی فرمائے، اور اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیزان کرامی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کے ہر انداز کے ساتھ جو ہے وہ طور طریقے اسلام نے وضع فرمائے ہیں۔ تو جب بندہ مومن اسلام کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ اس کو ملتی ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ صرف اعتقادات اور عبادات کا نام نہیں، یعنی اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہو، اس کے اعتقادات ٹھیک ہوں اور وہ عبادات کے اندر لگا رہے۔ اسلام جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ بندے کا اعتقاد ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ حقوق اللہ یعنی عبادات جو ہے ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
اس کو زندگی کے دیگر شعبوں کے اندر، دیگر معاملات کے اندر بھی دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ زندگی کے کتنے شعبے ہیں جو ایک انسان جو ہے، ایک مسلمان خاص کر جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، وہ گھریلو معاملات ہیں، رشتہ داری اور برادری کے معاملات ہیں، محلے داری کے معاملات ہیں، اور پھر اس سے اوپر جو ہے وہ کاروباری معاملات ہیں۔ تو ایک مسلمان بندہ صبح سے لے کر شام تک جو کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپنا سارا دن اور سارے دن کے معاملات جو ہیں وہ دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ شام کو گھر آتا ہے، گھر والے معاملات جو ہے وہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، برادری رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے اندر بھی اس کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کے مطابق رہنمائی حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تو پھر اس کو دنیا کے اندر بھی پریشانی نہیں ہوتی اور آخرت کے اندر بھی وہ آخرتی پریشانی سے بچ جاتا ہے، وہ آخری پریشانی سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ نہ حق طریقے سے، اور نہ حق طریقے کوئی ایک نہیں ہے، کئی ایک انداز سے، کئی ایک طریقوں سے جو ہے وہ بندہ دوسرے کا مال غصب کر لیتا ہے، مال ہڑپ کر لیتا ہے، مال کھا لیتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، فرمایا تجارت کے دوران جو تمہارا ایک دوسرے سے سودا ہو جائے، جس پر تم ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے خاص کر جو تجارت ہے، دکانداری ہے، کاروبار ہے، اس حوالے سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے دین اسلام کو لے کر، تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنا مال کی محبت اور مال کی ضرورت اتنی نہیں تھی۔ آج کے دور میں جو ہے وہ انسانی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق انسان کو ہر وقت مال کی، روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی شعبے کو، تجارت کو اپنایا، تجارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے تجارت کی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ احادیث طیبات اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے۔ تو تجارت
کاروبار، دکانداری، مال خریدنا فروخت کرنا، یہ ایک عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ انبیاء کرام نے اس پیشے کو اختیار کیا، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشے کو اختیار کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اسی پیشے کو اختیار کیا۔ تو اس پیشے کے اندر صداقت اور ایمانداری جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے۔ یعنی اگر تجارت کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، تو وہ کس انداز سے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر ہے، آقا نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا جو تاجر، دکاندار، تجارت کرنے والا صادق اور امین ہو، یعنی اپنی اس کی بات کے اندر سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بول کر مال فروخت نہ کرے، اور امانت داری سے، ایمانداری سے جو ہے وہ اپنی تجارت کرے، کاروبار کرے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اللہ اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ اس تاجر کو اٹھائے گا۔ یعنی جو تاجر سچائی کے ساتھ، دکاندار سچائی کے ساتھ، اور دوسرے مقام پر شعب الایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ التاجر الصدوق مع السبعۃ فی ظل عرش اللہ یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت والے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچ بولنے والا دکاندار، سچ بول کر تجارت کرنے والا، سچ بول کر کاروبار کرنے والا، فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کنز المال کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا التاجر الصدوق لا یحجب من ابواب الجنہ، فرمایا جو سچا، سچ بول کر تجارت کرنے والا، فرمایا جب بروز محشر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، تو فرمایا لا یحجب من ابواب الجنہ، فرمایا اس کے اور جنت کے دروازوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، وہ فوراً اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا جو شخص خود کو سوال سے بچانے کے لیے، یعنی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو جو بندہ یہ سوچ کر وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آقا نے فرمایا جو شخص خود کو سوال سے بچانے کے لیے اور اپنے گھر والوں پر کوشش کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، یعنی ایک اس کی سوچ ہو کہ میں خود سوال سے بچوں، کسی کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کے سامنے جو ہے وہ دست سوال دراز نہ کروں، کسی سے مانگوں نہیں، اور کما کر میں اپنے گھر والوں پر خرچ کروں۔ اور تیسرا فرمایا اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، میں کماؤں، ایک تو خود سوال سے بچوں، دوسرا اپنے گھر والوں پر خرچ کروں، تیسرا اگر کوئی میرا پڑوسی، کوئی بھائی ضرورت مند ہے وہ اس کی مدد بھی کر سکوں۔ اس جذبے کے تحت آقا نے فرمایا اگر وہ حلال روزی حاصل کرتا ہے تو آقا نے فرمایا جب قیامت والے دن وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں آئے گا تو فرمایا اللہ سے اس کی ملاقات جب ہوگی تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو یہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ کتنا اچھا عمل ہے اگر اس کو سچائی کے ساتھ کیا جائے، نیک جذبے کے ساتھ کیا جائے۔ اور تجارت کے اندر دھوکہ دینا، کاروبار کے اندر دھوکہ دینا، یعنی جو چیز ہے سامنے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو ظاہر نہ کرنا، چھپا کر اس کو فروخت کرنا، یہ اسلام کی روح کے اندر یہ چیز حرام ہے۔
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار کے اندر تشریف لے کر گئے، منڈی کے اندر تشریف لے کر گئے تو ایک جگہ پر غلے کا ڈھیر نظر آیا، غلے کا ڈھیر نظر آیا تو وہ اوپر سے خشک تھا، اوپر خشک غلہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم جو ہے وہ اس غلے کے اندر داخل کیا، یعنی اس غلے کے ڈھیر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا. تو جب ہاتھ مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غلے کے ڈھیر سے باہر نکالا تو ہاتھ جو ہے وہ گیلا محسوس ہوا، ہاتھ کے اندر تری محسوس ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس غلے کے ڈھیر کا جو مالک تھا اسے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اس کو باہر نکالو، جو غلہ گیلا ہے، جو اناج گیلا ہو چکا ہے اس کو باہر نکالو تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ یہ غلہ گیلا ہو چکا ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا قال من غشا فلیس منا، فرمایا جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کرنا بھی دھوکہ ہوتا ہے نا، تو فرمایا جس نے کسی کو دھوکہ دیا کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، مال بیچنے کے اندر، تجارت کے اندر، دکانداری کے اندر دھوکہ کیا، یعنی چیز اس کی قیمت کوئی اور تھی، 1 نمبر کے پیسے لے کر 2 نمبر چیز دے دی، یا مال کے اندر کوئی عیب تھا اس کو ظاہر نہیں کیا اور اچھا مال بنا کر فروخت کر دیا، تو یہ ساری دھوکے کی اقسام ہیں. تو آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے، کپڑا خریدتے، اس کو فروخت کرتے. تو آپ جو ہے وہ اپنے ایک ساتھی حضرت حفص بن عبد الرحمن اس کے ساتھ پارٹنرشپ پر کام کرتے تھے، یعنی دونوں مل کر جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے اس ساتھی کو یہ کہہ رکھا تھا کہ کپڑا جو ہے اس کو فروخت کرتے ہوئے اگر جو کسی کپڑے کے اندر کوئی عیب ہے نا تو اس کو جو ہے وہ خریدنے والے پر ظاہر کر کے بیچنا، اگلے کو بتانا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ پرابلم ہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ حضرت حفص بن عبد الرحمن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی غیر موجودگی میں کپڑا بیچا اور اس کپڑے کے اندر عیب تھا، اس کپڑے کے اندر نقص تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب آئے پوچھا کہ کیا تم نے خریدار کو وہ عیب بتایا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے یاد نہیں رہا. تو آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اس نے ڈھونڈ کر اس کو مال کا عیب بتا کر اس کی قیمت واپس کی. اور ایک واقعے میں یہ ہے کہ وہ بندے کو تلاش کرتے رہے، بندہ نہ ملا خریدنے والا، تو آپ نے وہ ساری قیمت جو ہے وہ خود استعمال نہیں کی بلکہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، خیرات میں. تو یہ تھے ہمارے اسلاف جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے احکامات پر جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے تھے. اور جو شخص دھوکہ دیتا ہے اپنے کاروبار کے اندر اپنے خریدار کو، اس کے بارے میں آقا نے واضح فرما دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن آج ہم اپنے اگر گریبانوں کے اندر جھانکیں، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جو ہے وہ ذرا نظر دوڑائیں، اپنی نظریں گہری کر کے نیچے کر کے دیکھیں تو ہم کاروبار کے اندر ہم کس طرح کرتے ہیں، ہم کس انداز کے ساتھ دکانداری کرتے ہیں، ہم کس انداز کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. وہ جس طرح وہ غلے کی حدیث مبارکہ ہے، ہم غلے کے اندر کیا کرتے ہیں، گندم کے اندر اچھی کوالٹی کی قیمت لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ. کوئی بھی دکاندار ہے جو اچھے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. کم لوگ ہیں ایسے، اکثریت جو ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ اور فراڈ جو ہے
دودھ لینے والے سے دودھ لینے جائیں، وہ دودھ خالص کر کے بیچے گا لیکن اس کے اندر پانی ملایا ہوا ہوگا۔ اور کوئی غلہ خریدنے جائیں، کوئی اناج خریدنے جائیں، کوئی چیز خریدنے جائیں تو بمشکل یہ ہے کہ وہ ہم تک جو ہے وہ خالص چیز پہنچے، ہم تک خالص چیز پہنچنا مشکل ہو چکا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس وقت وبال کی صورت بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول کے اندر کمی کی جاتی ہے تو آقا نے فرمایا اس قوم پر 3 طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک تو ہے قحط سالی، قحط سالی یعنی خوراک کم ہو جانا۔ اب یہ جو اگر کوئی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا اگر بندہ بیٹھا ہوا تو پچھلے سال دیکھے گندم ایک جو ہے وہ ایکڑ سے کتنی نکلی تھی اور اب کتنی نکلی، کتنی کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دی، اور جو اللہ نے ہمارے اس اناج کے اندر غرباء کا حق رکھا تھا عشر کی صورت میں ہم نے وہ ادا کرنا چھوڑ دیا۔ تو پچھلے سال گندم 1 ایکڑ سے کتنی نکلی تھی اور آج اس سال جو ہے وہ گندم کتنی کم نکلی ہے۔ تو فرمایا جب ناپ تول کے اندر کمی کی جاتی ہے تو اللہ 3 طرح کے عذاب مسلط کرتا ہے۔ ایک جو ہے وہ قحط سالی، یہ اسی کی صورت ہے، اور دوسرا فرمایا معاشی پریشانی۔ آج کون بندہ ہے جو معاشی پریشانی کا شکار نہیں؟ اور تیسرا فرمایا کہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم مشاہدہ کریں اپنے معاشرے کا دیکھیں تو کس طرح معاشی بدحالی ہو چکی ہے، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، غریب آدمی کے جو ہے وہ سقط سے باہر ہر چیز ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو برا کہیں، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، کیا ہمارا کردار ٹھیک ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر تجارت کرنے والے ہیں تجارت ٹھیک کر رہے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں کاروبار ٹھیک کر رہے ہیں، دکاندار ہیں دکاندار ہم ٹھیک کر رہے ہیں، گوشت لینے والے سے گوشت لینے جائیں انہوں نے وہ پانی لگا کر گوشت کا وزن بڑھایا ہوا تھا، یا جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے وہ کم کر کے دیتے، یعنی ہر چیز کے اندر دھوکہ، ہر چیز کے اندر فرار جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے نکل کر جو ہے وہ ایمانداری کو، سچائی کو اپنانا چاہیے۔ دکاندار سے کوئی چیز لینے جائیں تو وہ اپنی چیز کو مہنگی فروخت کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی چیز ہے اگر اس نے 80 روپے کی خریدی ہے تو وہ 100 روپے کی اگر سیل کرتا ہے، اگر وہ کہے کہ میں نے 80 کی خریدی ہے میں نے 100 کی سیل کرنی، 20 روپے میں نے منافع لینا ہے، پھر وہ جائز ہے۔ ایک مناسب جو ہے وہ منافع رکھ کر چیز کو فروخت کرے۔ اللہ نے فرمایا نا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جہاں پر تم دونوں راضی ہو جاؤ وہ ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اگر وہ 80 کی چیز خرید کر 100 کی بیچتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے میں نے تو 90 دی گھر پہ یہ دکان دے، تو وہ اس کا ایک جملہ جو ہے وہ اس کی ساری کمائی کو حرام کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اکثریت ہماری یہ دکاندار اور تجارت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ ایک اصلاحی گفتگو ہے کہ ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں تاکہ اس وقت جو ہماری حالت ہو چکی ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن اللہ فرماتا ہے ویل للمطففین، فرمایا جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، فرمایا جب تولو تو پھر پورا وزن کرو، اس کے اندر کمی نہ کرو میزان کے اندر۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا جب ماپو تو صحیح پورا ماپو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، فرمایا لوگوں ناپ پورا کرو اور ناپ تول گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ترمذی شریف کی حدیث سے مر گئے، فرمایا جب تولو نا تھوڑا سا جھکتا ہوا تولو، تھوڑا سا جو یہ پرانے زمانے میں اگر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ دیکھے کوئی چیز خریدنے جاتے تھے نا تو اس کا وزن کر کے نا وہ تھوڑا سا اوپر ڈالیے، جھونگا ہو گیا بھائی یہ اتنا تھوڑا سا زیادہ، یعنی وہ ترازو کو جب تولتے تھے تو وہ جس میں مال ہوتا تھا وہ پلہ نیچے ہوتا تھا کہ اس کا وزن زیادہ ہوتا تھا۔
تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم خود اپنے آپ کو درست کریں تو جب بندہ ایک درست ہوگا اور اس نیت کے ساتھ درست ہونا شروع کرے گا پھر معاشرہ درست ہونا شروع ہوتا جائے گا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی دکانداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.